فلیسنگ آف صادقین. صادقین دھوکہ دہی کا شکار، صادقین جرائم کا شکار، صادقین آرٹ مافیا کی زد میں. فلیسنگ آف صادقین. فروری 1987 میں انتقال کے بعد صادقین اپنے دفن سے قبل ڈکیتی کا نشانہ بنے. صادقین کی 300 کے لگ بھگ پینٹنگز جو فریئر ہال کے اسٹوریج میں تھیں وہ ڈاکہ زنی کی زد میں آئیں. اس کے بعد آنے والے آئندہ سالوں میں صادقین مسلسل مختلف نوعیت کے جرائم کا نشانہ بنے رہے. ان جرائم پر مبنی صادقین فاؤنڈیشن نے 12 ایپیسوڈ کی ویڈیو سیریل تیار کی ہے تاکہ یہ تاریخ بھی ریکارڈ ہو جائے. اس ویڈیو سیریل کا عنوان ہے فلیسنگ آف صادقین. ان 12 ویڈیوز کی سیریز کی یہ 5ویں قسط ہے، فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 5، اور اس سیریل کا موضوع ہے صادقین's art embezzled by a man named سلطان نقوی. ایک شخص سلطان نقوی نامی جس نے صادقین کا آرٹ ورک صادقین کے انتقال کے بعد غبن کیا. This is a presentation by Sadaqeen Foundation USA. فلیسنگ آف صادقین. صادقین کے ساتھ دھوکہ دہی. صادقین فاؤنڈیشن کی 12 قسطوں پر مبنی یہ ویڈیو سیریل، جس میں ہر قسط میں صادقین کے خلاف ہونے والے ایک جرم کی نشاندہی، اس جرم کے پیچھے کون مجرم تھا، اور اس مجرم نے جو جرم کیا اس کی تفصیل پیپر ٹریل کے ساتھ پیش کی گئی ہے. کیونکہ الزام سنگین ہے، سیریس ہے، تو اس بات کا خاص طور پر خیال کیا گیا ہے، احتیاط برتی گئی ہے کہ جو بات کہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ کہیں، اور جو بات کہیں تو وہ ثبوت کے ساتھ کہیں. یہ فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 5ویں قسط ہے، اور اس میں بیان ہے صادقین کے انتقال کے بعد صادقین کا جو آرٹ ورک انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا تھا اس کا کیا انجام ہوا. جس رات صادقین کا انتقال ہوا ہے، دفن سے قبل ان کی 300 پینٹنگز چوری ہوئیں. اس ڈاکے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. اس کے علاوہ صادقین کی اور پینٹنگز جو ان کے گھر پر موجود تھی ان پر کس نے قبضہ کیا، اور دوسرے ورثاء کا حصہ انہیں نہیں ملا. اس سب کی تفصیل جانیں گے اس ویڈیو میں. فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 5، embezzlement of صادقین's art. صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے کی 12 قسطوں پر مبنی ویڈیو سیریل جس کا عنوان ہے فلیسنگ آف صادقین، اس کی یہ 5ویں قسط ہے، فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 5. اس ایپیسوڈ نمبر 5 کا موضوع ہے صادقین's art embezzled by سلطان نقوی. یا والٹر اسکاٹ کے الفاظ میں "Oh what a tangled web we weave when first we practice to deceive". سلطان نقوی نے تقریباً 20 سال کے عرصے تک دھوکہ دہی کا یہ جال صادقین کے گرد پھیلایا، اور اس جال کو سلجھانے کے لیے صادقین فاؤنڈیشن نے یہ سیریل تیار کیا ہے.
اس جال کے الجھٹے سلجھانے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا۔ فروری 1987 میں جب صادقین کا انتقال ہوا تو اخبار کی سرخی تھی "وائل ہی لے ڈیڈ"۔ تفصیل میں لکھا تھا کہ صادقین کے دفن سے پہلے ان کی پینٹنگز، جن کی تعداد 300 کے قریب تھی، وہ اسٹوریج سے چوری ہوئی۔ صادقین کا انتقال یک لخت نہیں ہو گیا تھا، بلکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور صادقین 2 دن تک سکرات کے عالم بستر مرگ پر رہے۔ ایسے موقع پہ مرنے والے کے سرہانے ان کے عزیز اور اقارب، اعزاء، دوست، احباب ہوتے ہیں، لیکن صادقین کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صادقین کی موت اکیلے میں واقع ہوئی۔ 4 سال گزر گئے خاموشی کے ساتھ۔ 1991 میں خبر آئی جس کی سرخی تھی "صادقین's heirs file ₹120 million suit for compensation"، اور اس خبر میں جو لال روشنائی سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس عبارت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس عبارت کا متن یہ ہے: "The plaintiffs Syed Irfan Ahmad Naqvi, Miss Seema Fatma and Syed Sultan Ahmad Naqvi have claimed that they are the only legal heirs of the late Syed Sadiqain Ahmad Naqvi, popularly known as Sadiqain"۔ یہ ایک fraudulent claim ہے۔ ویب آف ڈیسیٹ، دھوکہ دہی کا جال یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ صادقین کے اور بھی ورثاء تھے: سلمان احمد، نسرین فاطمہ، شیرین عباس۔ ان کا کہیں نام نہیں ہے اس دعوے میں۔ 1991 کے بعد یہ خط ہے سلطان نقوی کا۔ اس اشتہار کا عنوان ہے "ویب آف ڈیسیٹ بائی سلطان نقوی، plot to embezzle Sadiqain Art Institute, fraudulent claim he does not own Sadiqain's artworks"۔ اور لال روشنائی سے جو حصے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اس میں سلطان نقوی نے ایک پلاٹ اس میں ڈسکرائب کیا ہے کہ صادقین کی وہ زمین جو حکومت نے انہیں آرٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے دی تھی، اس کو وہ شادی ہال میں، ایک غیر قانونی شادی ہال میں کس طرح منتقل کر دے گا۔ اور نیچے کی لائنوں میں جہاں لال روشنائی سے ہائی لائٹ کی گئی ہے، اس میں سلطان نقوی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے بعد صادقین کی کوئی پینٹنگز نہیں ہیں۔ اس دعوے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جنوری 2016 میں سلطان نقوی کا یہ خط ڈان میں چھپتا ہے جس میں لکھا ہے "I am Sadiqain's nephew. I have hundreds of Sadiqain works including calligraphies, paintings, drawings, sketches, study drawings, etc. etc." اور پھر اس میں وہ دعوت دے رہا ہے کسی ادارے کو جو سلطان نقوی کی یہ پینٹنگز اپنی تحویل میں لے لے اور اکثر و بیشتر ان کی نمائش کرتا رہے۔ یہ کتنا دھوکہ دہی کا آفر ہے، اور اس کے پاس یہ ایک دم پینٹنگز کہاں سے آ گئیں، جبکہ پہلے خود اپنے ہاتھ سے خط میں لکھ چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی صادقین کی پینٹنگز نہیں ہیں۔ اس خط کے 4 دن کے بعد ہندوستان میں کوئی شخص ڈان پڑھتا ہے، لیٹر ٹو دی ایڈیٹر پڑھتا ہے، اس میں صادقین کا نام دیکھتا ہے، اس کی اتنی دلچسپی ہے کہ پھر وہ ڈان کو خط لکھتا ہے، اور ڈان کو دیکھیں کہ جس میں اگر آپ لیٹر ٹو دی ایڈیٹر لکھیں اور وہ چھپ جائے تو ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن 3-4 دن کے وقفے کے بعد یوگیش شرما نامی کسی آدمی کا نئی دلی سے یہ خط چھپتا ہے کہ سلطان نقوی نے جو آفر کیا ہے کہ صادقین کی پینٹنگز کوئی ادارہ اپنی تحویل میں لے لے۔ یوگیش شرما کہہ رہا ہے کہ دہلی میں ایک صادقین کے نام سے ادارہ ہے، جو بائی دا وے ایک فیکٹیشس اور fraudulent claim is by itself۔ اور تو اور 4 دن کے بعد ایک اور خط ڈان میں چھپتا ہے اسی موضوع پر، مومن خان صاحب کا، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سلطان نقوی کو یہ پینٹنگز صادقین کی جو بیش بہا سرمایہ ہے، پاکستان کا سرمایہ ہے، وہ ہندوستان نہیں بھیجنی چاہیے۔ یہ صادقین کی پینٹنگ جو ہیں سلطان نقوی ہی اس کے حقدار ہیں، یہ کوئی مومن خان صاحب لکھتے ہیں۔ تو یہ ڈان اس پلاٹ میں ملوث ہے، جو لگاتار 2 اور 3 دن کے وقفے سے یہ fraudulent claims ہیں ان کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں چھاپ رہا ہے۔ جب سلطان نقوی نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ اس کے پاس صادقین کی پینٹنگز ہیں، تو سلطان نقوی نے
मई 2016 में पर कॉन्टिनेंटल होटल कराची में सादिक़ीन की एग्जीबिशन कराई, और उसकी एक मिसाल यहाँ है। उल्टे हाथ पे जो स्केच है वो सादिक़ीन का ओरिजिनल स्केच है, सीधे हाथ पे जो स्केच है वो सादिक़ीन का फेक स्केच है, जो सुल्तान नकवी ने पीसी होटल में एग्जिबिट कराया मई 2016 में। सादिक़ीन फाउंडेशन ने डॉन को एहतजाजन ख़त लिखा, एक नहीं, दो नहीं, 3 ख़त, लेकिन डॉन ने वो ख़त नहीं छापे। इसीलिए इस इश्तिहार की सुर्खी शेमलेस डिस्प्ले ऑफ सादिक़ीन्स counterfeits at Pearl Continental Hotel in Karachi by Sultan Naqvi in May 2016. Corrupt and inept media Dawn coverage is on following internet links. दोनों इंटरनेट के लिंक्स इसमें दिए हुए हैं। सुल्तान नकवी ने जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश कर लिया कि उसकी तहवील में सादिक़ीन की पेंटिंग्स हैं, तो उसने सादिक़ीन के फेक्स का कारोबार शुरू कर दिया। उल्टे हाथ पे सादिक़ीन की ओरिजिनल ड्राइंग जो 1966 की किताब मिस्टिक फिगरेशंस में छपी थी सादिक़ीन की ज़िंदगी में, सीधे हाथ पर सुल्तान नकवी का फेक, जिसको उसने सर्टिफाई भी किया हुआ है। और फिर सादिक़ीन फाउंडेशन की 600 पेज कैटलॉग, जिसमें सादिक़ीन के फेक्स शामिल हैं, उस कैटलॉग का एक पेज यहाँ सामीन के लिए हाजिर है। तो यह है दास्तान सुल्तान नकवी के वेब ऑफ डिसीट की, धोखाधड़ी के जाल की, जिस तरह इसने बुना और फिर सादिक़ीन के फेक्स पे का कारोबार शुरू किया।